بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز بھائیوں، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے اہم ترین اور سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ نماز کا فریضہ ہے۔ نماز اسلام کا ستون ہے اور اسلام کے اندر اس کی بڑی ہی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہاں تک کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفریہ عمل کرتا ہے۔ اور یہ نماز ایسا فریضہ ہے، جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر یہ فرض عائد کیا تو باقی احکامات کی طرح زمین پر نہیں بلکہ اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور اپنے قریب تر کر کے یہ فریضہ سونپا گیا ہے۔ اس قدر یہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ فریضہ ایسا ہے کہ جو کسی صورت بھی جب تک انسان ہوش و حواس کی حالت میں ہے انسان کو یہ معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جنگ کے میدان کے اندر بھی یہ فریضہ انسان کو، ایک مسلمان کو ادا کرنا پڑتا ہے، بھلے اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ قبلہ رخ نہیں ہو سکتا نہ ہو، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا نہ ہو، بھاگتے دوڑتے قتال کرتے ہوئے وہ ایک رکعت کی صورت میں فرض نماز کا یہ فریضہ لازماً ادا کرے گا۔ یہ اتنی زیادہ اہمیت والی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے اندر اس کو ادا کرنے کی سستی بہت زیادہ ہے، اور نماز کے متعلق سستی کرنا، نماز کے متعلق غفلت اختیار کرنا، یہ ہلاکت والا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الماعون میں فرماتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ایسے نمازی جو نماز ادا کرتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں، بے وقتی نماز پڑھتے ہیں، جب وقت مل جاتا ہے اس وقت پڑھ لیتے ہیں، اپنی من مرضی کے ساتھ یہ نماز کا فریضہ ادا کرنے والے نمازی، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور نماز کے متعلق سستی کرنا، غفلت کرنا، یہ منافقین کی بہت بڑی علامت بتلائی گئی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جماعت کو چھوڑ کے بے وقتی نماز پڑھنے والے، یہ منافق آدمی کی علامت ہے۔ عزیز بھائیوں، اگر انسان نماز کے لیے جلدی آئے، وقت پر آ جائے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بندے کے لیے انعامات بہت زیادہ رکھے ہیں، اجر بہت زیادہ ہے ایسے بندے کے لیے جو نماز کی پابندی کرتا ہے اور جلدی جلدی مسجد کی طرف آ جاتا ہے۔ نماز کے لیے جلدی آنے کا ایک بہت بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ انسان کو پہلی صف نماز یہ اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے، اس بات کا علم ہو جائے، اللہ رب العزت نے پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے میں اور اذان کہنے میں کتنا زیادہ اجر رکھا ہوا ہے، تو لوگ ایک ہی وقت میں مسجد میں آ جائیں اور قرآن اندازی کرنا پڑ جائے کہ کس کو پہلی صف کے اندر جگہ ملنی چاہیے یا کس کو اذان کے لیے باری ملنی چاہیے۔ اگر لوگوں کو اس کا
علم ہو جائے، اس کا پتہ چل جائے کہ اس میں اجر کس قدر ہے۔ آج اگر آپ یہاں مسجد کے باہر راشن کا اعلان کر دیں، جی راشن تقسیم ہو رہا ہے، کتنا رش لگ جائے گا، یا کوئی اعلان کر دے کہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والوں کو 1,000 روپے انعام دیا جائے گا، تو دیکھنا اذان سے پہلے ہی مسجد فل ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو بھی انا کا مسئلہ، عزت کا مسئلہ بنا کے مسجد میں نہ آئیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا اجر کتنا زیادہ ہے، فضیلت کتنی زیادہ ہے، ثواب کس قدر ہے، تو ایک ہی وقت میں سارے آ جائیں گے۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کس کو پہلی صف کے اندر جگہ ملنی چاہیے۔ اس کے لیے قاضی بٹھانا پڑے گا، قرآن دازی کرنی پڑے گی، فیصلے کرنے پڑ جائیں گے۔ اتنا زیادہ اجر والا عمل ہے پہلی صف کے اندر نماز ادا کرنا۔ اگر انسان تھوڑا سا ہمت کرے، کوشش کرے اور وقت پر مسجد میں آ جائے، اس کو یہ دولت نصیب ہو جائے گی، اتنا بڑا اجر اس کو نصیب ہو جائے گا، وہ پہلی صف کے اندر نماز ادا کر لے گا۔ اور جلدی آنے والے کے لیے یہ بھی ہے کہ اس کے پاس وقت ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی 1 یا 2 آیات تلاوت کرنا، اس کا اجر کس قدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ بطحان یا عقیق کے میدان میں جائے اور بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے، بغیر کسی کا حق مارے، بغیر قطع رحمی کیے، وہ 2 سرخ اونٹوں کا مالک بن جائے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو ہر شخص پسند کرتا ہے۔ 2 سرخ اونٹوں کا مالک، بغیر محنت مشقت کے، بغیر تکلیف کے، بغیر کسی پر ظلم کیے اگر انسان مالک بن جائے اور ہر روزانہ صبح کے وقت وہ 2 سرخ اونٹوں کا مالک بنے۔ اور سرخ اونٹوں کی قدر و قیمت کس قدر ہے، کس قدر تھی اس وقت عرب میں، جیسے آج ہمارے پاس لینڈ کروزر ہے، بڑی بڑی گاڑیاں، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی روزانہ شو روم کا مالک بن جائے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی 2 آیات کو سمجھ لینا یا 2 آیات کو پڑھ لینا، تلاوت کر لینا، 2 سرخ اونٹوں کا مالک بن جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ سعادت بھی بندے کو اس وقت نصیب ہو سکتی ہے اگر نماز کے لیے بندہ مسجد کی طرف جلدی جلدی آ جائے، وقت پر آ جائے۔ اور تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الاذان والاقام الدعاء بین الاذان والاقامت لا یرد، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور یہ بھی اس وقت نصیب ہو سکتا ہے اگر ہم جماعت سے پہلے آئیں۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں اور پھر یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کی اللہ رب العزت نے گھڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اوقات رکھے ہوئے ہیں، ان اوقات کے اندر بھی مجھے دعا کرنی چاہیے۔ ان اوقات کے اندر میں دعا کروں، پھر دیکھوں میری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ نماز کے لیے وقت پر آ جاتا ہے، اذان سنتے ہی مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ گھڑی بھی نصیب کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ سے جو چاہے مانگے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے اور آپ کی یہ حدیث ہے۔ اور نماز کے لیے جلدی آنا، اس کے اندر ایک بہت ہی اہم چیز انسان کو جو نصیب ہو سکتی ہے وہ نماز کا انتظار ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ اور رباط کہتے ہیں سرحد کے اوپر کھڑے ہو کے رات کو جاگ کے مجاہدین کا پہرا دینا، مسلمانوں کا پہرا دینا، اور اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پہرا دیتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اور قیامت کی سختیوں سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے تمام اعمال اس کے اعمال نامے کے اندر قیامت تک لکھے جاتے ہیں، گویا وہ کر رہا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کا جنازہ پڑھانے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آگے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس نے تو کبھی کوئی نیکی کا عمل کیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کسی نے دیکھا اس کو کوئی عمل کرتے ہوئے؟ ایک نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو نہیں، صرف اتنا دیکھا ہے ایک رات اس نے پہرا دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، اور پھر آپ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا تیرے ساتھی تو تجھے جہنمی سمجھ رہے ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں ایک رات مجاہدین کا پہرا دے کے تو جنت اپنے نام لگوا چکا ہے۔ یہ ہے رباط، اور یہ کتنا بڑا اجر اور ثواب کا کام، اتنا بڑا عمل، یہ ہمیں اس صورت میں بھی مل سکتا ہے اگر ہم ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کریں۔ اور انتظار کیا ہے؟ دل کے اندر تڑپ ہو، دل کے اندر جستجو ہو، خواہش ہو، انسان اس فکر کے اندر ہو ایک نماز ادا کی ہے اس کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں ہو۔ اتنا زیادہ وہ غافل نہ ہو جائے، بھلے اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، اپنے کاروبار میں ہے، لیکن دل کے اندر فکر ہے، دل کے اندر محبت ہے، کب نماز کا وقت آئے، اذان ہو اور میں مسجد میں پہنچوں، میں نماز ادا کروں۔ یہ آدمی یہ اجر حاصل کر سکتا ہے۔ اور نماز کے لیے جلدی آنے والا جب پہلی صف کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی نماز کے انتظار میں لکھا جاتا ہے، اور اس کو اتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما دیتے ہیں۔ لوگ یہ تو خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے، ہم سرحد پر جائیں، ہم پہرا دیں، مگر یہ رباط کوئی حاصل نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے سستی اور غفلت کرتے ہوئے اتنا آسان رباط جو نماز کی انتظار کی شکل میں ہمیں مل سکتا ہے، اگر ہم وہ حاصل نہیں کر سکتے، سرحد والا رباط پھر ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ اگر ہم یہ کوشش کریں مسجد میں ہم وقت پر آئیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں رہیں، یہ رباط اگر ہم حاصل کر لیں، اللہ رب العزت پھر اس رباط کے لیے بھی ہمیں توفیق عطا کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی فضیلت کا یہ سبب ہے، نماز کے لیے جلدی جلدی آنا، نماز کے لیے وقت پر آ جانا۔ اور نماز کے لیے جو شخص جلدی آ جاتا ہے اس کو نفل نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، 2 رکعت 4 رکعت وہ نفل ادا کر لیتا ہے۔ یہ نفل جس کو آج ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ یہ کوئی فرض تھوڑی ہے، ہمارے اکثر بھائی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سوال ہوگا، اور نماز میں اگر کمی ہوگی اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اس کے نوافل دیکھو، نوافل چیک کرو، سنتیں چیک کرو۔ اگر سنتیں موجود ہیں، نوافل موجود ہیں، تو ان نوافل کو بھی فرض کا درجہ دے کے اس کے فرض کو مکمل کر دو۔
کتنی بڑی بات ہے. یہ نفل نماز، سنت نماز، یہ خواہ میں نہیں چھوڑنی چاہیے. وقت ہونے کے باوجود ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جانے لگ جاتے ہیں، اور راستے میں کوئی بندہ اگر روک لے بھلے اس کے ساتھ پھر آدھا گھنٹہ رکے رہیں گے، لیکن 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن کے اندر 12 رکعت نفل نماز کی پابندی کرتا ہے، 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتے ہیں. جنت کے اندر گھر تیار کر دیتے ہیں. جنت کا گھر کتنا قیمتی گھر ہے. آج ڈیفنس میں، بحریہ ٹاؤن میں اگر ایک پلاٹ مل رہا ہو، ہم اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی روزانہ اس بندے کے لیے پلاٹ بھی خریدتے ہیں، اس کے لیے گھر بھی تیار کر کے دیتے ہیں. بہت بڑا بنگلہ تیار ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے جو صرف 12 رکعت کی پابندی کر لیتا ہے. 2 رکعت صبح کی نماز سے پہلے، 4 رکعت ظہر کی نماز سے پہلے، اور 2 رکعت ظہر کی نماز کے بعد. مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت. یہی 12 رکعات ہیں اور انتہائی آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، زیادہ وقت لگنے والی بات بھی نہیں ہے، اکٹھی 12 رکعت بھی نہیں ہے. ان کی پابندی ہمیں لازماً کرنی چاہیے. ہر میرا بھائی آج یہ عہد کر کے اٹھے کہ میں ان 12 رکعت کی پابندی ضرور بالضرور کروں گا. جنت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش ہمیں لازماً کرنی چاہیے، جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، جس کا گارا وہ یہ سیمنٹ پتھر اور ریتی نہیں ہے، بلکہ کستوری کے ساتھ اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے. خوشبودار اور خوبصورت محل اللہ تبارک و تعالی روزانہ اپنے بندے کے لیے تیار رکھتا ہے اگر کوئی تھوڑی سی کوشش کرنے والا ہو. تو عزیز بھائیوں، نماز کے لیے سستی کرنا انتہائی ہلاکت کا باعث ہے، تباہی کا باعث ہے، اور منافق کی بہت بڑی علامت اور نشانی ہے. اور نماز کے لیے جلدی آنے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری غنیمتیں رکھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ فضائل اور اجر اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہوئے ہیں. ہمیں ان اجر سے، ان فضائل سے محروم نہیں رہنا چاہیے، اور ہمیں وقت کے اوپر نماز کا جیسے ہی ٹائم ہو، اذان جیسے ہی ہو، ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ کے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے مسجد کی طرف آئیں، وقت پر ہم نماز حاصل کریں، تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں کے اندر بھی آ جائے جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ جنت کے وارث بننے والے یہی لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. السلام